السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ۔ آج ہم ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو صدیوں سے مسلمانوں اور تاریخ دانوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے وہاں کیا تھا؟ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر سال حج اور عمرہ کے لیے اسی مقام پر جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر نہیں آئے تھے تو اس وقت مکہ کا وادی کا کیا موجود تھا؟ سوال صرف ایک تاریخی پہلو نہیں رکھتا بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والی ایک حیرت انگیز حقیقت بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس مقام کو امت القرآن تمام بستیوں کی ماں کہا ہے۔ آئیے وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور جانتے ہیں کعبہ کے پہلے یہاں کیا تھا۔ مکہ کا آغاز اور زمین کی تخلیق۔ اسلامی روایت کے مطابق جب اللہ نے زمین تخلیق فرمائی تو مکہ کی وادی کی پہلی جگہ تھی۔ یہاں سے زمین کو پھیلایا گیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مکہ کے مرکز سے زمین کو بسایا، اسی لیے اس جگہ کو امت القرآن کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلا حصہ جو زمین پر ظاہر ہوا وہ خانہ کعبہ کا مقام تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب پانی کے اوپر زمین کو مضبوط کرنا شروع کیا اللہ نے تو یہ جگہ سب سے پہلے روشنی میں آئی، اس لیے اسے دنیا کا مقدس مقام کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق فرشتے زمین پر جب اترے تو اسی جگہ عبادت کی تھی۔ آسمان پر بیت المعمور ہے اور اسی کے ٹھیک نیچے خانہ کعبہ ہے، دونوں ایک سیدھی لائن میں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو اسی جگہ عبادت کیے تھے۔ بعض روایت کے انوسار آدم علیہ السلام نے یہاں ایک گھر بنایا تھا عبادت کے لیے۔ پھر طوفان نوح آیا اور اس کے آثار مٹ گئے۔ صرف ایک نشانی باقی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو جب اسی وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، کیا آپ ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس وادی سے زندگی کی ابتدا ہوئی اور بعد میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ صدیوں بعد اللہ پاک نے جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو تاکہ لوگ طواف کریں